کو پورا کرنے کے لیے 25 سال کی محنت ہے کہ جس میں ہم نے کچھ خدمت کی ہے، کچھ کام کیا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اب ہم اصل میں اس تھریشولڈ پر آئے ہیں کہ جہاں سے اس اصل مقصد کی طرف پیش رفت ہونی ہے اور پیش قدمی ہونی ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے در حقیقت یہ ہماری اس انجمن کی تاریخ میں۔ انجمن خدام القرآن یا انجمن ہائے خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی یا قرآن اکیڈمیز، اب الحمدللہ مجھے یہ سنگولر کے ساتھ یہ پلورلز بھی جو ہیں استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ بہرحال 3 اکیڈمیز وجود میں آ چکی ہیں، 2 قرآن کالج وجود میں آ چکے ہیں، انجمنیں 6 وجود میں آ چکی ہیں، 6 ہے بلکہ 7، اب 7ویں کی خبر آئی ہے کہ سرگودا میں بن گئی ہے۔ اس کا جو بھی کام اب تک ہوا ہے، جیسا کہ میں نے اس کی اصلاً تو یہ کام تھا جو اب شروع ہو رہا ہے، اب تک جو کام ہوا ہے وہ اس کے لیے تمہید، اس کے لیے ابتدائی سرمایہ افراد کا بھی اور ادارے کا اور اس کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہے۔ اصل میں اسی لیے میں نے یہ ساری عبارت آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ بہرحال اب تک جو کام ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ میں نے ذاتی سطح پر جو کام لاہور میں کیا 65 سے لے کر 72 تک، کوئی انجمن نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی ادارہ نہیں تھا، اور پھر انجمن نے جو کام کیا 1972 سے لے کر 1997 تک، اس کے میں چند ہائی لائٹس مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 1965 سے عوامی درس قرآن شروع ہوا ہے، اور وہ عوامی درس قرآن آپ کو معلوم ہے کہ اس لاہور میں کس درجے معروف ہوا، مقبول ہوا۔ مسجد خضرا سمن آباد، پھر مسجد شہداء، 700 افراد اتوار کی صبح کو جمع ہوئے، جس سے وہ توجہ منعطف ہوئی کہ قرآن ایک انٹروڈکشن ہوا۔ قرآن یہ تو در حقیقت اس قابل ہے کہ ہم اس پر وقت لگائیں، قوت صرف کریں، محنت صرف کریں، یہاں تک کہ زندگی کھپا دیں۔ 72 میں انجمن قرآن خدام القرآن مرکزی قائم ہوئی، اور اس کے تحت قرآنی کیمپ، قرآنی تربیت گاہیں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کراچی میں، لاہور میں پے بپے یہ ایک سلسلہ قرآنی کیمپ، قرآنی تربیت گاہ۔ 77 میں اکیڈمی قائم ہوئی، 76 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ہمیں یہ پلاٹ ہبہ کیا تھا بھائی شیخ محمد عقیل صاحب نے، وہ چونکہ ان کا آپریشن ہوا ہے، جب سے انجمن قائم ہوئی ہے وہی ہمارے ناظم بیت المال کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آج وہ یہاں نہیں ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے اور ان کی بینائی میں جو بھی ذوق پیدا ہو چکا ہے وہ زائل ہو جائے۔ بہرحال 1977 میں اکیڈمی قائم ہوئی، پہلے فیلوشپ سکیم جاری ہوئی، 2 سالہ کورس، بڑے ہم نے بھاری وظیفے بھی رکھے۔ پوسٹ گریجویٹ ایم اے کیے ہوئے لوگوں کے لیے 1000 ماہانہ، پھر یہ کہ بی اے والوں کے لیے 800، ایف اے والوں کے لیے 600، اتنا بھی کیا۔ پھر یہ کہ 1 سالہ کورس، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ان میں سے سینکڑوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ تعداد 1000 سے کسی درجے بھی کم نہیں ہوگی جو ان کورسز سے مجموعی طور پر نکل چکے ہیں۔ 1979 سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا اس دعوت قرآنی کا۔ اس کا آغاز ہوا امریکہ اور کینیڈا میں، میری پہلی وزٹ۔ اس کا میں خاص طور پر نوٹ یہاں پر اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس کا بعد میں جا کر پھر حوالہ آئے گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے آڈیو کیسٹس کا سب سے پہلا سیٹ بہت عمدہ اور بہت ہی پروفیشنل انداز کا جو ہے وہ تیار ہوا تھا ٹورنٹو میں 1979 میں۔ وہاں سے پھر یہ دعوت جو ہے، امریکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو پھر نرو سینٹر ہے، وہاں سے وہ کیسٹ جو پہنچے ہیں پوری دنیا میں، اور اس سے یہ دعوت جو ہے اب وہ ملک سے نکل کر پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے ہیں، وہ وہاں کیسٹ پہنچے ہیں۔ 1987 میں قرآن کالج شروع ہو گیا، جس کے سر پر بعد میں یہ تاج رکھا ہوا ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کالج کا تاج ہے، قرآن آڈیٹوریم۔ جو حضرات نیو یارک گئے ہیں، وہ جو مس لبرٹی کا ایک مجسمہ ہے، اس کا ایک تاج ہے، اس تاج کے اندر لوگ گھومتے ہیں، اور وہ تاج جو ہے در حقیقت وہ ایک گیلری ہے کہ جس میں لوگ، اسی طریقے سے یہ قرآن کالج کا تاج ہے۔ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بیٹھے ہوئے اس وقت وہ در حقیقت قرآن کالج کا تاج ہے، قرآن آڈیٹوریم۔
اس کے ساتھ پھر نماز تراویح میں دورہ ترجمہ قرآن جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں. انہونی بات ہوتی سمجھ میں آئی تھی لوگوں کے کہ انہونی بات ہے، لیکن یہ کہ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے لوگ جاگے ہیں رات کو. معلوم ہوا کچھ شوق پیدا ہوا ہے، کچھ ذوق پیدا ہوا ہے، کچھ دلچسپی پیدا ہوئی ہے. وہ لوگ بھی کہ جو چھٹیاں نہیں لی، کام بھی کر رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں. جا کر مشکل سے جو ہے فجر کے بعد کوئی تھوڑا سا سو لیے، پھر آ کر شام کو تھوڑا سا سو لیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پوری رات جاگتے رہے. 1990 تک آ کر میں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اس دعوت رجوع القرآن میں جو کام میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں. چنانچہ دعوت رجوع القرآن کتاب جو ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس کتاب کا دیباچہ میں نے لکھا. میں نے کہا تھا کہ میرے اندر جو بھی صلاحیت تھی، جو بھی توانائی تھی، جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اور میں مطمئن ہوں. شادم زندگی خیش کے کارے کردم. اس کے بعد 1994-95 میں، جس کو میں کہتا ہوں نافلۃ لک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفل جو مجھے عطا ہوا، مزید بونس جو عطا ہوا، وہ یہ ہے بالکل اچانک. اور اچانک سے مراد کوئی خاص ہی مشیت ایزدی تھی کہ اس سے پہلے میں انگریزی میں امریکہ میں گفتگو کرنے کے لیے بمشکل، بہت ہی لوگ کہتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے تو تیار ہوتا تھا. لیکن 94 میں اچانک، 93 ہی میں اچانک جو ہے میری زبان کھلی ہے. اور 94-95 میں پھر میں نے تقریباً اپنا یہ پورا قرآنی فکر انگریزی میں بھی منتقل کر دیا. یہ گویا کہ نافلۃ لک کے درجے میں آ کر سونے پر سہاگا یہ کام اب ہو چکا ہے. اس کے ضمن میں جو بات عرض کرنی ہے 2-3، ظاہر بات ہے یہ کام سارا میرا تنہا نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کی توانائیاں، جن کی جوانیاں گلی ہیں اس کے اندر، اس کام کے اندر توانائیاں کھپی ہیں. جیسے کہ سورہ کہف میں آتا ہے فَاعِینُونِی بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ، قوت کار کے ساتھ. تو میرے اصل معاون، اصل مددگار، اصل ساتھی تو وہی ہے کہ جنہوں نے وقت لگایا ہے، اپنی جوانیاں اس کام کے لیے وقت کی ہے، اس کو اپنا اصل جو ہے زندگی کا کیریئر بنایا ہے. اسی کو سمجھیے کہ یہ سمجھا ہے کہ اصل شے یہی ہے جس کے لیے کہ انسان زندہ رہے. اور پھر معاونین جنہوں نے مالی تعاون کیا، یقیناً اس کے بغیر بھی پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی. ان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے انفاق کو جو ہے، یہ عزیزم عارف رشید نے جو کہا ہے کہ 6-7 کروڑ، بہت غلط بات انہوں نے کہی ہے. وہ تو ہمارا صرف جو قرآن اکیڈمی کا پلاٹ ہے وہ اب جو ہے کم سے کم 1-1.5 کروڑ کا ہے. اور یہ عمارت، یہ تو یہ سمجھیے 10-12-20 کروڑ کے کم سے کم کا معاملہ اب یہ نہیں ہے. سرس کا قرآن اکیڈمی اور قرآن انجمن کا یہ معاملہ. لیکن یہ کہ بہرحال یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں 1 پیسہ کسی حکومتی تعاون کا نہیں آیا، کسی صدر کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی کا، نہ باہر سے کسی عرب شیخ کا آیا ہے، نہ کسی اور حکومت کا آیا. پورے اطمینان سے. ظاہر بات ہے جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، ان کے اس انفاق کو قبول فرمائے، اور میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہ اب یہ چرچا بہت ہو گیا ہے. اب بہت سے ادارے وجود میں آ رہے ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، اچانک نہیں ہو گیا. قرآن انسٹیٹیوٹ لاہور میں قائم ہوا ہے، بڑے شاندار طریقے پر ہوا ہے. اور یہ کہ واقعتاً وہ عربی کلاسز، درس قرآن، اس کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. اور دوسرے شہروں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں. بہت سے ادارے جو ہیں اب اس کے اندر ایکٹیو ہو چکے ہیں. لیکن اس توجہ کا انعطاف ہوا کس طور سے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن انسٹیٹیوٹ لاہور میں اب قائم ہوا ہے اور کام کر رہا ہے، تو ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب جو اس کی روح رواں ہیں اور یوں سمجھیے اس کے مؤسس ہیں، کیونکہ وہ میرے معالج بھی ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، تو وقتاً فوقتاً جاتا رہتا ہوں ان کی لیبارٹری سے کچھ اپنا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کراتا ہوں. ایک دفعہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیسے کچھ لے لیا کریں کم سے کم ان ٹیسٹ کے، مجھے میری طبیعت پر بہت بوجھ رہتا ہے. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہے تو نہیں، آنکھوں کے اندر رہے لیکن نظر آ رہے تھے. کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں کبھی بھی توجہ نہ ہوتی اگر آپ نے اس کام کا آغاز نہ کیا ہوتا. اہل حدیث تھے، اہل حدیث کی ساری پہنچ حدیث کے درس تک ہوتی ہے، درس حدیث، دارالعلوم. قرآن سے تو کوئی توجہ نہیں ہوتی.
اسی طریقے سے جو دینی اور مدارس ہمارے حنفی ہیں ان کی ساری سوچ اور ساری گفتگو جو ہے وہ فقہ سے ہوتی ہے، اصول فقہ سے ہوتی ہے۔ قرآن تو مارجنل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عوامی درس قرآن کا لفظ 1920 میں استعمال کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، عوامی درس قرآن، لیکن اس کا اگر اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ ہماری ان مجالس قرآن پر ہو سکتا ہے، باقی کسی اور ان کے اپنے حلقے کے عالم دین نے بھی اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ یہاں ایک دو مرتبہ کوششیں ہوئیں اور فیل ہو گئیں۔ یہ نہیں کہ ان کی علم کی کمی تھی۔ مولانا محمد مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، عربی زبان کے بہت بڑے فاضل، مولانا ادریس احمد کے بیٹے، درس شروع کیا مسجد شہداء میں، ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ چونکہ ان کی تعلیم ہے ساری اپنے اس قدیم انداز کی، اور آج جو آدمی ہے اس کا ذہن کا سانچہ ہی کچھ اور ہے، وہ کچھ اور اصطلاحات میں بات سمجھ سکتا ہے، ان قدیم اصطلاحات سے اس کے بات پلے نہیں پڑتی، ابلاغ نہیں ہوتا، تو گیپ ہے، گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ ورنہ علم کے پہاڑ وہ ہیں، علم کے تربیلا ڈیم وہ ہیں، لیکن تربیلا ڈیم کے اندر کھڑا ہوا پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ واٹر چینلز اور واٹر کورسز کے ذریعے سے ہو کر اور وہ راجباہوں کے ذریعے سے ہو کر زمین پر نہ پہنچ جائے۔ تربیلا ڈیم میں کھڑا کیا کرے گا؟ تو یہ تربیلا ڈیمز ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کمیونیکیشن نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، میں چونکہ ان میں سے تھا، جدید تعلیم یافتہ طبقے میں سے تھا، تو بات جو ہے اس کے ابلاغ کا اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی جو ہے ملکہ عطا فرمایا ہے، ورنہ وہ یہاں درس کے حلقہ کوئی بھی، کئی کوششیں ہوئی ہیں، ناکام ہوئی۔ لیکن یہ کہ اب کچھ تو خدمتی ادارے بھی قائم ہو گئے ہیں واقعتاً۔ عطاء الرحمن ثاقب صاحب بھی جو وہاں پر قرآن انسٹیٹیوٹ میں اتنی محنت کر رہے ہیں اور بہت نمایاں ہو گئے لاہور میں، اسی قرآن کالج کے اندر کافی عرصے تک رہے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا ذہنی ربط اور تعلق جو ہے اصلاً یہاں قائم ہوا ہے۔ بہرحال وہ تو جو شخص بھی کرے گا وہ اپنا اجر و ثواب اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگی سپلائی ہوگی۔ اس کا ایک نیگیٹو نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے، کچھ بڑے ہی دنی اتبا لوگوں نے اسے اپنے کاروبار کا ذریعہ بھی بنا لیا، اور وہ بھی چمک رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ چونکہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا جو بزنس اس وقت چل رہا ہے ہمارے ملک میں، جس میں گھاٹے کا سوال نہیں، وہ ایجوکیشن ہے۔ اسکول کھولیے، اونچی سے اونچی فیس رکھیے، ذرا سی ٹیپ ٹاپ ہو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور آپ کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اب چونکہ دین کے اس پہلو کی بھی کچھ نہ کچھ پیاس پیدا ہو گئی ہے، لہذا اس کو بھی کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر ان کے ذریعے سے بھی کوئی خیر کسی کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اگر کوئی نیت اس میں خراب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کام کافی نہیں ہے۔ دیکھیے میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر صرف عربی زبان کی واقفیت اور قرآن کو براہ راست پڑھ لینا کفایت کرتا تو یہ پورا عالم عرب جو ہے یہ ان غلط راہوں پر کیوں چل رہا ہے؟ کہیں اسلام ہے وہاں؟ عربی ان کی مادری زبان، اوڑھنا بچھونا، انہیں تو ترجمے کا بھی کوئی بیریئر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کام صرف 4 چیزیں وہ جو میں نے گنوا دی ہیں، وہ 4 محاذ جو ہیں وہ واقعتاً جاہلیت قدیمہ آپ کو وہاں بہت کم ملے گی، بہت شاذ ملے گی۔ یہ مشرکانہ اوہام نہیں ملیں گے وہاں پر، بالکل نہیں ملیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا علاج تو ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اسی طریقے سے فرقہ پرستی وہاں پر اتنی نہیں ہے، بالکل نہیں، فرقہ بندی بہت کم ہے۔ لیکن یہ اصل میں جو اصل بیریئر ہے آج انسانی دماغ کا، وہ جدید فکر ہے، جدید فلسفہ ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مارکسزم، یہاں بیٹھا ہوا ہے ڈاروینزم، یہاں بیٹھا ہوا فرائیڈزم، یہاں بیٹھا ہوا لاجیکل پازیٹیوزم، یہ وزم بیٹھے ہوئے یہاں پر، بیریئرز یہاں ہیں۔ جب تک ان بیریئرز کو پیئرس نہ کر دیا جائے، جب تک ان پردوں کو چھلنی نہ کر دیا جائے، جب تک ان کا روب توڑ نہ دیا جائے، جب تک ان کا دبدبہ ختم نہ کر دیا جائے، محض عربی اس سے تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ مجھے بڑا پیارا شعر اقبال کا یاد آ گیا ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو،
تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل